اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سچے دل کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعتکاف کے متعلق ہمارے بہت سارے اہم مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ آج کچھ جو باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اعتکاف والا بندہ یعنی معتکف بندہ جمعے پر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ تو مسئلہ اس کے لیے یہ تھا کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعے پر جا سکتا ہے، لیکن اتنا ٹائم لے کر جائے، اتنا وقت لے کر جائے کہ وہاں پر خطبہ ختم ہو، یہ صرف سنتے پڑھ سکے، اتنا ٹائم لے، رستے میں کہیں نہ رکے، کسی سے بات نہ کرے، بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی نہ رکے، وہاں پر مسجد میں جائے، سنتے پڑھے، جمعے کی نماز ادا کرے اور فوراً اپنی مسجد میں آ جائے۔ اب کچھ اور اہم مسئلے ہیں جو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ اگر معتکف بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اس پر قضا لازم ہوگی، اور قضا کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات اعتکاف میں بیٹھے سمیت روزے کے، یعنی روزہ رکھنا اس بندے کے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وہ بندہ اپنے اعتکاف کو بتانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی اچھی صورت ہے کہ ڈاکٹر کو مسجد میں بلا لے، وہاں سے نسخہ تجویز کرا لے، وہاں سے ہی دوائی اپنی منگوا لے، تو اس بندے کا اعتکاف بچ جائے گا اور بندہ ثواب سے مالا مال ہو جائے گا، ورنہ اس بندے کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ اچھا جی، اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض میری مائیں بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی۔ بھئی بہتر تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے تو بندہ یہ کام کو چھوڑ دے۔ جو اگر لگانا بھی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں مہندی وغیرہ لگا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں زندگی بنا کر اللہ کی رضا کے لیے بندہ اپنا اعتکاف میں بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ساتھ باتیں کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصص پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ یقین جانو بندے کا اعتکاف بن جائے گا۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد کر لو، بعض بندے بالکل چپ رہتے ہیں، یہ چپ رہنے والا اعتکاف والا مسئلہ کہیں نہیں لکھا، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس سے بھی ضرور اجتناب کیجیے۔ اور باقی یہاں معاشرے میں اب یہ بن چکا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اعتکاف والے کے پاس بہت سارے محلے کے دوست احباب جاتے ہیں، پھر گپیں لگاتے لگاتے جو ہے نا رات کا بہت سارا حصہ گزر جاتا ہے اور ہوتی ساری دنیاوی باتیں۔ تو اس چیزوں سے بچا جائے، دعا کرو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔